أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 20 پر 1 سے. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم شیطان کی پیروی نہ کرو. تم شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ پہلی بات ہے کہ تم شیطان کی بات مت مانو. اگر تم شیطان کی بات مانو گے تو تم گناہوں کے پیچھے چلو گے. اگر تم شیطان کی بات مانو گے تو تم کس کے پیچھے چلیں گے؟ گناہوں کے پیچھے چلیں گے. اس آیت میں اللہ نے ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتی ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کرتی ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. کتنے ایسے گناہ ہیں اللہ اسی دنیا میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ بھی اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے پاکی بیان کرتا ہے. جیسا کہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ایک پاک عورت ہے. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ نے وہی نازل کر دیا کہ وہ جو ہے ایک پاک دامن عورت ہے. وہی اس آیت میں بیان کی. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اس سے پہلے گزر چکا ہے کئی بار. جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیں گے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ارعیھا سمعک، کان کھول لو تم. جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا تو تم کان کھول لو. کیوں؟ خیر تؤمر بہ او شر تنہی عنہ. اللہ تم کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز سے روکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کس چیز سے روکتے ہیں؟ لا تتبعوا، تم پیروی نہ کرو، خطوات شیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. خطوات شیطان کے پیچھے، یعنی کہ شیطان کے پیچھے جو ہے نا تم نہ چلو، شیطان کی پیروی تم نہ کرو. خطوات شیطان. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پیروی نہ کرو کس کی؟ شیطان کی. خطوات شیطان. ومن جو یتبع، جو پیروی کرے گا، یعنی کہ جو بات مانے گا کس کی؟ شیطان کے. خطوات شیطان، جو شیطان کے پیچھے چلے گا. خطوات شیطان، جو انسان شیطان کے پیچھے چلے گا، یعنی کہ شیطان کی بات مان لیتا ہے. شیطان بولتا ہے کہ گناہ کر، انسان اس کی بات مان لیتا ہے. شیطان بولتا ہے کہ کفر کر، انسان اس کو مان لیتا ہے. شیطان بولتا ہے کہ گناہ کر، انسان اس کو مان لیتا ہے. اللہ نے کہا کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے تم کو؟ حکم دیتا ہے بالفحشاء. فحشاء مطلب زنا کا شیطان حکم دیتا ہے. والمنکر، اور بری چیزوں کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لوگوں تم شیطان کی پیروی نہ کرو. کیونکہ اگر آپ جو انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ گناہ کا حکم دیتا ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ یہ تو مشہور ہے کیونکہ قرآن میں کئی جگہ جو ہے اس طرح کی آیت آ کر ہے. اے لوگوں تم شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان گناہوں کی طرف بلاتا ہے. وہی مطلب ہے اس کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَلَوْلَا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اس کی رحمت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اے زید اگر تجھ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. یعنی کہ زید تیرے پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے تیرے کئی گناہ کو اسی دنیا میں معاف کر دیا. وہی مطلب ہے. یعنی کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو اس دنیا میں ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے. وہی اللہ نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اگر اللہ کا فضل
اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، کسی کی گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا اس دنیا میں، ما زکا پاک نہیں کرتا، منکم تم میں سے، من احد کسی کا بھی، ابدن کبھی بھی. یعنی کہ اس آیت کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ زید ہے، اللہ کا فضل اس پر، رحمت زید پر یہ ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو اسی دنیا میں معاف کر دیا، کئی گناہ کو، جیسے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ اپنا فضل اور اپنا رحمت ذکر کرتے ہیں. اگر ہم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کب؟ اسی دنیا میں. وہی مطلب اس آیت کا، یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کئی گناہ کو اسی دنیا میں جو ہے نا معاف کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَلَكِنَّ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یزکی پاکی بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کی پاکی اللہ بیان کرتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی پاکی اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے بیان کیا. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. یہ عائشہ یہ اس پاک دامن عورت ہے کہ اللہ نے ان کی پاکی اللہ نے بیان کی. وہی اللہ نے کہا ولیکن اللہ یزکی من یشاء. یعنی کہ اس آیت میں ایک جو بات جو میرے اور آپ کے لیے جو نصیحت ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، نہیں بولنا چاہیے. کوئی انسان یہ مت بولے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت اللہ والا ہوں، نہیں، ایسا نہیں بول سکتے. کیوں؟ سورہ نجم میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کہا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تم میں سے کوئی اپنی پاکی بیان نہ کرو، میں بہت نیک ہوں، میں بہت اللہ والا ہوں، بہت اللہ کا ولی ہوں. ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون نیک ہے کون نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر آپ واقعی معنوں میں نیک ہی، اللہ جو نا آپ کی پاکی بیان کرے گا، لوگوں کے درمیان آپ کی مقبولیت اللہ تعالیٰ مشہور کر دے گا. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاکی بیان کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کرتے ہیں. واللہ سمیع، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تم جو بھی بولتے ہو اللہ اس کو سنتا ہے. علیم، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا معلوم ہے. یعنی کہ آیت نمبر 21 میں 3 باتیں ذکر ہے. یعنی کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہے. دوسرا، اللہ کا فضل اور رحمت یہ ہے ہم پر کہ اللہ ہمارے کئی گناہ اسی دنیا میں معاف کر دیتی ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتی ہیں. تیسری جو بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے پاکی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک دامن عورت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 22 میں کیا بیان کیا کہ ہے؟ اصل ایک واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ مصطح بن اساسہ، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، جیسے کہ ہم کل کی تفسیر میں پڑھ چکے تھے. مصطح رضی اللہ عنہ جنا صحابی ہی، یہ صحابی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتی ہے زنا پر. تو اصل یہ مصطح یہ غریب صحابہ تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو پیسہ دیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نا اس صحابی کو پیسہ دیتے تھے ہمیشہ، مصطح رضی اللہ عنہ. اس کے باوجود بھی یہ مصطح جو ہے نا ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے نا زنا کی تہمت لگاتی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یہ مصطح، میں ان کو پیسہ دیتا ہوں پھر بھی یہ جو ہے نا میری بیٹی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد بھی مصطح کو تھوڑی بھی پیسہ نہیں دوں گا. یعنی کہ قسم کھاتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں مصطح کو اس کے بعد پیسہ نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میری بیٹی پر تہمت لگائی. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ابو بکر تم ایسا مت کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تم نیک لوگ ہیں، تم اس طرح قسم مت کھاؤ، بلکہ الٹا تم جو ہے نا غریبوں پر صدقہ کرو، نیک لوگوں پر صدقہ کرو. تم اس طرح قسم مت کھاؤ کہ جو نا میں مصطح پر صدقہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کہ ابو بکر تم ایسا مت کرو، بلکہ الٹا تم جو ہے نا صدقہ کرو اور ساتھ میں جو ہے نا مصطح کی غلطی کو جو ہے نا تم معاف کر دو. یعنی کہ اس آیت میں جو واقعہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مصطح رضی اللہ عنہ پر خرچ کرتے تھے. جب یہی مصطح جب ان کی بیٹی پر تہمت لگاتی ہے زنا کی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھاتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم اس کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ آیت نازل کرتی ہیں کہ ابو بکر تم نیک لوگ ہیں، تم اللہ والے ہیں،
تم متقی ہیں، تم مال والے ہیں، تم اس طرح قسم مت کھاؤ کہ میں اللہ کے نام میں قسم میں مال نہیں خرچ کروں گا، تم اس طرح قسم مت کھاؤ. دیکھیے ولا یأتلی، لا نہیں یأتلی قسم کھانا، تم قسم نہ کھاؤ. اللہ نے کہا کہ یأتلی کا مطلب قسم کھانا. اے ابو بکر تم قسم نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم اولو الفضل، تم فضیلت والے ہیں. ابو بکر تم علم والے ہیں، فضل والے ہیں، اولو الفضل. اے ابو بکر تمہارا مقام بڑا ہے. تم اس طرح قسم مت کھاؤ جو نہ میں مستہ پر خرچ نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے. اللہ نے کہا کہ ابو بکر تم ایسا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ تم جو ہے نا فضل والے ہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، اور وسع، اور اللہ نے تم کو مال بھی دیا ہے. آواز نہیں آ رہا؟ کسی کو نہیں آ رہی آواز؟ السلام علیکم. اشتاق کو لگے آواز کریکٹ آ رہی، کلیئر کلیئر. شاید آپ کا مائک شاید یہ ہے، شاید کسی ایک کو اگر ہوتا تو شاید ان کے پاس نیٹ ورک یہ ہے بس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ ابو بکر تم ایسا مت کرو کیونکہ تم اولو الفضل ہیں، فضیلت والے ہیں، تمہارا مقام بڑا ہے. وسع، مال والے ہیں ابو بکر. اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مال بھی دیا تھا. کہ تم یہ قسم مت کھاؤ کہ اللہ، یعنی کہ تم نہیں دیں گے کن کو؟ اولو القربا، تم رشتہ داروں پر صدقہ نہیں کریں گے. والمساکین، تم یہ قسم نہ کھاؤ کہ میں مسکین پر صدقہ نہیں کروں گا. والمہاجرین، تم یہ بھی قسم نہ کھاؤ کہ مہاجر جو لوگ ہیں ان پر بھی میں قسم نہیں کھا، یعنی کہ صدقہ نہیں کروں گا. یعنی کہ یہ جو مستح رضی اللہ عنہ جو نا، یہ سب سے پہلے ان کے رشتہ دار میں سے تھے، اولی القربا. مستح رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار میں سے تھے. دوسرا والمساکین، یہ مسکین بھی تھے مستح رضی اللہ عنہ. دوسرا یہ مہاجر صحابی تھے. یعنی کہ مستح رضی اللہ عنہ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، اور یہ مہاجر بھی تھے، یعنی کہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مکہ سے مدینہ. تو وہی اللہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم اس طرح قسم مت کھاؤ کیونکہ تم کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تم علم والے ہیں، تم مال والے ہیں. تم یہ قسم مت کھاؤ کہ جو نا میں رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مسکینوں کو نہیں دوں گا، مہاجروں کو نہیں دوں گا. تم ایسا مت قسم کھاؤ. بلکہ اللہ نے کہا کہ ولیعفوا ولیصفحوا، اے ابو بکر تم معاف کر دو ان کو. ولیعفوا، ابو بکر تم ان کو معاف کر دو. مستح جو نا جو آپ کی بیٹی پر زنا کی تہمت لگائے ہیں، ولیعفوا، اللہ نے کہا کہ ابو بکر تم معاف کر دو. ولیصفحوا، یصفحوا کا مطلب ابو بکر معاف کرنے کے بعد دوبارہ بول کے مت بتاؤ کہ اے مستح تم نے میری بیٹی سے ایسا کیا تھا، تم نے میری بیٹی کو تہمت ہے، تو ایسا مت کرو. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ معاف کرنا. اللہ نے کہا کہ ولیعفوا، اے ابو بکر تم معاف کر دو، مستح کو معاف کر دو. دوسرا اللہ نے کہا کہ ولیصفحوا، کبھی بھی جو نا تانا مت دو جو نا اے مستح تم نے ایسا کیا تھا نا، اے مستح تم نے ایسا کیا تھا، تو ایسا تانا مت دو. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ولیعفوا ولیصفحوا، اللہ نے کہا کہ تم معاف بھی کر دو، دوبارہ جو ہے نا مستح کو تم تانا مت دو کہ تم نے ایسا کیا تھا، میری بیٹی پر تہمت لگائی تھی، ایسا ایسا تانا جو ہے نا تم مت دو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا تحبون، اے ابو بکر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ابو بکر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر اگر تم مستح کو معاف کریں گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد مہینہ مہینہ جو نا ان کو پیسہ دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی کہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 22 میں یہ جو قصہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مستح رضی اللہ عنہ پر خرچ کرتے تھے. جب سے مستح رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھاتی کہ میں کبھی بھی جو ہے نا مستح رضی اللہ عنہ پر خرچ نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ ابو بکر تم مال والے ہیں، علم والے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے نا تم ان کو معاف کر دو، بلکہ ان کو تانا بھی مت دو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہے کہ ابو بکر اگر تم یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرو، تم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو. جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، ایک مسلمان ہے پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے.
ایک پاک دامن عورت ہے معاشرے میں، اس پر جو نا ایک زید بولتا ہے نہیں یہ زانیہ عورت ہے، فلاں فلاں ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو. دیکھیے وہی اللہ نے کہا کہ ان الذین، بے شک جو یرمون، تہمت لگاتے ہیں، یرمون تہمت لگاتے یعنی کہ بولتی کہ تو زانیہ ہے. کس کو بولتے ہیں؟ المحصنات، پاک دامن عورت ہے، نیک عورت ہے معاشرے میں. زید بولتا ہے کہ نہیں اسے جو ہے نا کیا ہے، زانیہ ہے، محصنات ہے وہ عورت. اور الغافلات، غافلات بولتے ہیں جو نا اتنی نیک عورت ہے کبھی بھی زنا کے بارے میں نہیں سوچتی ہے. الغافلات معاشرے میں اتنی نیک عورت ہے جو نا وہ کبھی بھی زنا کے بارے میں نہیں سوچتی ہے. اس کے بعد المؤمنات، وہ مومن بھی ہے، یعنی کہ معاشرے میں المحصنات ایک پاک دامن عورت ہے، اتنی پاک دامن ہے کہ الغافلات کبھی بھی زنا کے بارے میں نہیں سوچتی ہے. المؤمنات ساتھ میں مومن بھی ہے. اگر کوئی مسلمان مرد ایسی عورتوں پر اگر تہمت لگاتا ہے، لعنوا، اس پر لعنت ہے. کہاں؟ فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، قیامت میں بھی. اگر کوئی ایسے عورت پر تہمت لگاتا ہے اس پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت میں بھی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. یعنی کہ یہ جو نا جیسا کہ آج کے معاشرے میں بھی اگر کوئی مسلمان کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، پاک دامن عورت ہے معاشرے میں، غافلات ہے یعنی کہ زنا سے دور ہے، اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے، مومن بھی ہے. اگر کوئی مسلمان آج بھی کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت نمبر 24 میں، کل قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ جو ہم گناہ کرتے تھے، یہ زبان گواہی دے گا کہ جو ہم گناہ کرتے تھے، یہ پیر گواہی دے گا جو ہم گناہ کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم، جس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، تمہارے خلاف، یعنی کہ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یوم تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، ہمارے خلاف. کون سے؟ السنت، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دیں گے. زبان کسے گواہی دیں گے؟ اب ہم بولے تو زبان حرکت میں آتی ہے، ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں تو زبان ہلاتی ہیں، زبان کو حرکت دیتی ہیں. کل قیامت میں ہم کھڑے رہیں گے، یہ زبان خود بخود بولے گی. اب کیا ہے دنیا میں، ہم چاہے تو زبان بولتی ہے نا، ہم خاموش ہیں تو زبان نہیں بولتی، ہم خاموش رہتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ہم خاموش رہیں گے پھر بھی یہ زبان بات کرے گی، ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ زبان میں، یہ زبان خود بولے گا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں فلاں عورت پر تہمت لگائی. یہ زبان خود بولے گی. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ ہمارا کنٹرول میں نہیں رہے گا، یہ زبان خود بخود یہ زبان بولے گی ہمارے خلاف. اور دوسرا وَأَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیا ہے. وَأَرْجُلِهِمْ، یہ پیر بھی گواہی دے گا کہ ہم نے کہاں کہاں گناہ کیا ہے، گناہ کے لیے ہم کہاں کہاں چھل کر گئے. یہ پیر بھی گواہی دے گا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ یہ زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا. انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں بتائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یومئذ، قیامت کے دن، یوفیہم اللہ، اللہ ان کو پورا کا پورا بدلہ دے گا، دینہم، یعنی کہ دین کا معنی حساب، یعنی کہ ہر انسان جتنا نیک ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا حق، یعنی کہ برابر اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُونَ، یعنی کہ جس دن یوفیہم اللہ، اللہ ان کا بدلہ دے گا، دینہم الحق، حساب کا دن جو ہے نا، دین کا یا معنی حساب، یعنی کہ حساب کا دن جو ہے نا بالکل حق ہے، بالکل اللہ تعالیٰ تمام کو اس کے گناہ کے حساب سے اللہ جو ہے نا ان کو ثواب دے گا، گناہ کے حساب سے اللہ ان کو سزا دے گا، ان کی نیکی کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا گناہ دے گا، ثواب دے گا. یعنی کہ یومئذ یوفیہم اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کو، آپ جتنا نیک ہیں اتنا ثواب دے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی دے گا. یعنی کہ جتنے برے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ویعلمون، وہ جانتا ہے، ان اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ حق ہے، بالکل اللہ حق ہے، اور مبین، اس دن ظاہر ہونے والا ہے.
ہم جو نیک عمل کرتے تھے وہ بھی ظاہر ہوگا کل قیامت کے دن، جو برا عمل کرتا تھا انسان وہ بھی کل حشر کے میدان میں ظاہر ہوگا. یعنی کہ آیت نمبر 25 میں یہ بات بتائی گئی ہے، انسان جو عمل کرتا تھا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، برا عمل ہے تو برا، نیک عمل ہے تو نیک ثواب. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حق ہے اور اللہ تعالیٰ مبین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چیز کل قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا. یعنی کہ آپ جو عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، آپ جو گناہ کرتے تھے اللہ جو نا اس کو کل حشر کے میدان میں جو نا ظاہر کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین،